اور قسم لے لو کہ سارے کام ایسے آسان ہوں گے کہ ہمیں ہو جائیں گے ابھی یار یہ ہو کیسے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف مائی گڑیا. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی ہوں مگر کل رات تک نہیں تھی. صبح تھوڑا بہتر ہونے کی کوشش کری. آج اس پوری ویڈیو میں صرف وہ باتیں کروں گی جو کہ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک چلے گی اس ویڈیو میں. کہیں کہیں میں آپ کو پینک اٹیک میں بھی نظر آؤں گی, کہیں کہیں بہت خوش بھی نظر آؤں گی, کہیں کہیں آپ میری آنکھوں میں دیکھ سکو گے کہ ایکچولی واٹس گوئنگ آن. بیسیکلی میں یہاں پر کوئی بھی اپنا سمپتھی گین کرنے نہیں آئی, بٹ بس کچھ چیزیں جو کہ شیئر کرنے آئی ہوں کہ مے بی وہ سن کر وہ سمجھ کر یہاں پہ کافی ساری لڑکیاں ہیں جن کو ہمت مل سکے. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو جتنا مجھے مانتے ہو, میری بات کو بھی سمجھو گے اور اپنی زندگی پہ اس کو اپناؤ گی بھی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ ہی ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر کر پاتے ہیں. کچھ لوگوں کے الفاظ یاد رہ جاتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہترین بنانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بات یوں ہے کہ کل رات تک میں بہت زیادہ ڈاؤن تھی. مطلب ہوتا ہے یار, کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیر از نتھنگ دیٹ وی آر لیونگ فار, دیر از نو ریزن. اینڈ مگر پھر ایک قدرت یاد آ جاتی ہے, وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. میں رات میں اکثر یہ میری مما کو ہی پتہ ہے, یہ میری جو جانتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں پوری رات جاگتی ہوں, تو جب میں جلدی سو جاتی ہوں تو اکثر ان لوگوں کو تھوڑا سا الرٹ سگنلز بجنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ جلدی سوئی ہے, دیر از سم تھنگ رانگ. یا اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا, لوگوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں نیندیں نہیں اڑتی, مجھے اور نیند آ جاتی ہے. تو میں 9 بجے تک سو گئی تھی اینڈ پتہ نہیں کیسے میری 3 بجے یعنی کہ تہجد کے وقت آنکھ کھلی. وہ تو اللہ کا شکر ہے عشاء پڑھ کے سوئی تھی میں, تو میں نے تہجد پڑھی. اینڈ بلیو می یار, جس وجہ سے میں پورے وقت پریشان رہی, جب میں سجدے میں روئی, اللہ کو بتایا میں نے کہ یار یہ دیکھیں یہ ایسا ہو رہا ہے. میں کہا بھئی یار ایسا دل ایک دم سے ہلکا ہوا کہ بہت بڑا کوئی وزن ہٹ گیا ہو. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے تہجد پڑھی اور میں سو گئی. اچھا تہجد پڑھنے کے بعد مجھے فوراً ایسا کچھ فیل نہیں ہوا, میں سو گئی. پھر اتفاق سے 6 بجنے میں کچھ منٹ تھے, میری آنکھ کھلی اور اس وقت فجر کی اذان ہوئی تھی. یہ بالکل رینڈملی ہوا ہے, بلیو می. میں اکثر فجر کی نماز پڑھ کے سوتی ہوں کیونکہ پوری رات جاگتی ہوں, تو یہ ایک دم سے بہت ہی عرصے بعد ہوا تھا کہ ایسا ہوا ہو. اور پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اینڈ آفٹر دیٹ مجھے تب فیل ہوا کہ برو کل رات تک جو سینے میں دبا ہوا تھا وہ نہیں ہے, وہ درد نہیں ہو رہا. اور پھر میں نے ایک چیز سوچی کہ اکثر ہمارے غم, ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں جو ہماری نمازوں میں بہت زیادہ محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو ایسا درد 100 بار مبارک جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے, جو ہمیں یہ کر دے کہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جب یہ تو ہم بچپن سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, مگر اصل سین کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ہم اکثر رو رہے ہوتے ہیں, بہت رو رہے ہوتے ہیں, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ہم اتنا رو رہے ہیں, ہم اتنا آپ سے مانگ رہے ہیں, مگر پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. تو یہی بات فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ہی بندہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے, اتنا رو رہا ہے, پھر بھی تو جو ہے کیا نام ہے اس کی مرادیں پوری نہیں کر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ, مجھے اس کا رونا بہت پسند آ رہا ہے, رونے دو اسے. تو اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رونا پسند آ رہا ہے تو شاید ہم رونا ہی بند نہ کریں. کیونکہ میں کبھی یہی سوچتی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنی غفلت کی طرف نظر ڈالیں نا, تو یقین جانو جو ناشکر پن ہم گھومتے پھرتے ہیں نا, ناشکر پن کرتے پھرتے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے. نہیں کریں ہم, اتنا نوازا ہے اس نے. اصولاً تو ہمیں 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ملنا چاہیے جو ہماری حرکتیں ہیں, پھر بھی وہ ذات ہے ایسی ہے کہ بس کیا ہی بات کہوں میں, اس کی جتنی بولوں کم ہے. تو میں کبھی یہ چیز سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی میں تکلیفیں, غم, آزمائشیں آنا بہت ضروری ہوتے ہیں یار. جب اچھا وقت آ رہا ہوتا ہے نا زندگی میں, جب بہت سب کچھ صحیح سے ہوتا ہے, مجھے اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں کچھ گڑبڑ ہے, اتنا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. شکر ادا تو ہوتا ہی ہے, بالکل شکر ادا کرتی ہوں میں جب اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن مجھے عجیب سا ہوتا ہے نہیں. اور جب مجھ سے کوئی چیز چھنتی ہے یا دور ہوتی ہے یا ایسا فیل ہوتا ہے کہ نو ون از ہیئر اور بہت دکھ میں ہوتی ہوں, تو مجھے اندر سے آواز آتی ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ گر جا سجدے میں برو,
اینڈ دیٹ واز دا ایکچولی ٹائم کہ جب میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ میرا خدا میرے سامنے مجھے سن رہا ہے. یہ واقعی فیل ہوتا ہے. اینڈ دس از دا موسٹ بیوٹیفل فیلنگ ان دی ورلڈ. دس از دا ایکچولی موسٹ بیوٹیفل فیلنگ ان دی ورلڈ. اینڈ پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر وہ وقت نہیں آتا تو میں اس وقت اللہ کے سامنے جھکتی ہی نہیں. یار انسان ہوں نا, انسانی فطرت ہے, نوازتا رہتا ہے. ہم ہیں ہی ایسے, جب ہمیں بہت سب کچھ مل رہا ہوتا ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور بس پھر ایک تھوڑا سا جھٹکا لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. تو میں یہی بولتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی چیز سے گزر رہے ہیں نا, تو یار آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس چلے جاؤ, وہ چاہے آپ کا لور ہو, آپ کا میں کیا بولوں, لور ہو, بوائے فرینڈ ہو, فیانسے ہو, ہسبینڈ ہو, واٹس ایور کوئی بھی ہو, اس سے شیئر نہیں کرنا. دوستوں سے بھی شیئر نہیں کرنا. اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کا شیئرنگ کرنا ڈیزرو کرتی ہے, وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ کوئی نہیں. بتائیں اسے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. یقین جانو, خدا کی قسم کھا کے بولتی ہوں, صرف کچھ دن یہ عمل کرو گے تو میں اپنے سوالوں کے جواب ملنے لگ جائیں گے. ایک اور میں بار بار ایک جادوئی وظیفہ سب کو بتاتی ہوں, وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بے شک میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے. اگر جب بھی دل گھبرائے 450 مرتبہ اس کو پڑھ لینا. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا, اور پھر دیکھنا جب تک آپ کو دل ہلکا نہیں ہو جاتا, اس کو پڑھتے رہو. میرے ساتھ تو یہ وظیفہ ایسا کام کرتا ہے کہ جب مجھے کوئی بیک پہ سپورٹ نہیں ہوتی نا, میں یہ وظیفہ دل میں پڑھنے لگ جاتی ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اینڈ بلیو می, وہ کام بھلے ہو نہ ہو, مگر ان مصیبتوں, ان مسائل کو جھیلنے کی اللہ تعالیٰ ہمت پیدا کر دیتا ہے. پھر مسئلے لگتے ہی نہیں ہیں. پھر تو بس ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تو رک جا, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کر لے گا. میں تو سمپلی یہ بولتی ہوں, کبھی اگر ہم کسی انسان سے کسی انسان کی کوئی بات بری لگی ہوئی ہوتی ہے, یا کچھ بھی ہوتا ہے, یا کوئی بھی کلیش ہوتا ہے ہمارے بیچ, تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ بھائی تو ہے کیا؟ اللہ کا بنایا ہوا صرف پتلا ہے. تو کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو جو تو کر رہا ہے نا, اس میں یقیناً اللہ کی چاہ ہے, اور اللہ کی چاہ کے آگے میں 100 بار قربان. جب یہ کرنے لگ جائیں گے نا ہم, تو بس زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. جو اللہ کے رضا میں راضی ہو گیا, اللہ اس کی رضا میں راضی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. بچپن سے نا میری مما مجھے ایک چیز بتاتی آئی ہیں, وہ بڑا ہی زبردست مجھے لگتا ہے. ایک مطلب کہ پوئٹری ٹائپ سم تھنگ سمجھ لو اس کو. پوئٹری سے مراد یہ ہے کہ ایک ردھم میں یاد ہے کہ ایک تیری رضا ہے, ایک میری رضا ہے, کر وہ جو میری رضا ہے, پھر ہوگا وہ جو تیری رضا ہے. نہ کیا تو نے وہ جو میری رضا ہے, تو رلا دوں گا اس کے لیے جو تیری رضا ہے, اور پھر ہوگا وہی جو میری رضا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ سمجھو کہ اپنے بندے سے ہے, کہ وہ سب کو جب ہم کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تو وہ کام خود بخود ہوتے رہیں گے جو ہم چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ناممکن ممکن چیز تو ہم جیسے بیوقوف اور بالکل ہی کمزور لوگوں کے لیے, اس ذات کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ ہم نا شارٹ کٹ اپنانے والے لوگ ہیں. شارٹ کٹ سے مراد ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر کام نا جلدی ہو جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں, ہمیں کوئی چیز منوانی ہے کسی سے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی چیز ہم چاہتے ہیں یہ کام ہو جائے. ہم اس بندے کے سامنے جا کے بولیں گے یار یہ تو کر دے یار. یہ میں کہتی ہوں کہ یار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نا ہیڈ کوارٹر پہ جانا پڑتا ہے, اور اس دنیا کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب کچھ, سارے اختیارات. تو آپ اس سے جا کے بولو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کروا دیں. بلیو می, ایسے وسیلے بنیں گے, ہم بولیں گے کیوں ہم نے اپنی نا آنسو ضائع کیے اس بندے کے آگے, یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یار, یہ تو اللہ تعالیٰ کی جادو کی چھڑی گھومتے ہی ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے, ایسے جادوئی معجزہ ہو جاتا ہے. جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے نا, اور ہم اللہ سے اس کے بارے میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, پھر تو چھوڑ ہی دو سب کچھ, اب بس اللہ دیکھ لے گا, بس سائڈ پہ ہو کے بڑھ جاؤ اور بالکل دیکھتے رہو کہ اب بس بیٹا تو نے کیا نا, اب تو یاد رکھ مکافات عمل بھی خدا کا وعدہ ہے, جو میرے ساتھ ہوئے تیرے ساتھ لازمی ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ کیسا بھی ہو, اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس بندے کے ساتھ بھی اچھا ہوگا, ایسے کسی نے برا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوگا. بس وقت کا انتظار کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی میں اکثر کام برے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی چھوٹی سی بات ہے جلد بازی. کیا ہے جلد بازی یہ ہے کہ بس فوراً ہو جائے. کیوں ہو جائے فوراً یار؟ ٹیک ٹائم, گیو ٹائم, اسپیس, سب کچھ ہوتا ہے اپنے وقت پہ.
یہ ہمارا نظام غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام غلط نہیں ہے. ہم انسان غلط، اللہ کی نہ دشا پہ چل رہے ہوتے ہیں ہم انسان. اللہ تعالیٰ کا تو کمال ہے طریقہ کرنے کا. دنگ رہ جایا کل کہ یار کیا بات ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ نماز بچپن سے ہم سنتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا بے حیائی سے روکتا ہے، اور نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے. کیا وقت کی پابندی ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے اس کے اندر گھسی ہے بات؟ کیا وقت کی پابندی ہوتی ہے؟ وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں نا کلک ہوتا رہتا ہے بار بار کہ یار 4 بجنے والے ہیں، ظہر نا قضا ہو جائے گی. ہمیں اگر نماز نہیں پڑھنی ہوگی نا، پتہ بھی نہیں چلے گا 4 کب بج رہے ہیں. صحیح بتا رہی ہوں، نہیں پتہ چلے گا کہ 4 کب بج گئے. اگر ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوگی تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا 8 کب بج گئے. عشاء کی اذان ہونے والی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. لیکن جب ہم نماز کی فکر میں لگ جائیں گے نا تو ہمیں وقت کا پتہ چلنے لگ جائے گا. اسی طریقے سے ہم وقت کے پابند ہونے لگ جائیں گے. وضو کرتے ہیں ہم، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہم یہ جو ہماری بیماریاں ہم سے دور رہتی ہیں، جتنی مسلمانوں میں کم بیماریاں ہیں نا، یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ کہ ہم مسلمان بڑی بڑی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. وہ صرف اس 5 وقت کے وضو کی وجہ سے، غسل کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اکثر آپ لوگ نماز پر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ناک میں اکثر ہمارے پانی جاتا ہے، تو وہ ایک پین سا اٹھتا ہے ناک میں جب بہت تیز پانی چلا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا اس پین سے کتنی بیماریاں ہماری دور ہو جاتی ہیں. ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے کیا معجزہ پیدا کر دیتی ہیں. ہم تو بس یہی اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، مگر یہ چیزیں ہلکی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کی میں نے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ان چیزوں میں تو چھپی ہوئی ہے یار. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر نظر رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں یہ چاہیے، پھر وہ کبھی بھی وہ نہیں ٹھکرائے گا. پہلے یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو دیکھو نا، جب ہمیں اپنے والدین سے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، کمپیئر نہیں کر رہی، مثال دے رہی ہوں. ہمیں جب اپنے والدین سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، مما یار مما کے فیوریٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اماں بھی کیا کرتی ہیں، اماں ہی بڑی ہوشیار سمجھ جاتی ہیں کہ آجا میرا لال بتا دے کیا کام ہے، خود ہی سمجھ جاتی ہیں، ہے نا. کبھی تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی کبھی ہمارے نا خود ہی کام سمجھ جاتا ہے کہ میں خود ہی کر لوں گا، میں سمجھ گیا تم کیا چاہ رہے ہو. لیکن جب ہم بول دیتے ہیں تو پھر ماں کو بھی پیار آتا ہے کہ چلو اس نے مجھے اپنی دوست سمجھ کے بات بتائی، اب تو تم بے فکر ہو، میں کر دوں گی، ہو جاتا ہے کام. اب وہ ایک ماں کی محبت ہے، وہ اس محبت کو ذرا 70 گنا زیادہ کرو، وہ کرتا ہے ہمارا رب العزت ہم سے. جس چیز کو ہم بڑا ہی ہلکا لے لیتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چیزوں سے. ابے یار یہ چھوٹی چیزیں ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی مشکل ہے، وہ ذات کے لیے نہیں ہے، تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نماز سے شروع کرو، چھوٹی چھوٹی جو یہ نیک کام ہوتے ہیں نا، نیکیوں سے، ان سے شروع کرو. ہم جیسی لڑکیوں نا جو بلاگر جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں، ان کو بڑا جج کیا جاتا ہے لوگوں سے، مگر خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جج مت کیا کرو. تمہیں نہیں پتہ، تم لوگ نہیں جانتے کہ انسان کے دل میں، دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تمہیں نہیں پتہ کہ عبایا پہننے والی اندر سے کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ پینٹ شرٹ پہننے والی اندر سے کیا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے یہ ججمنٹل ہونا سب سے بند کر دیں. میں آپ لوگوں سے اس وقت ریکویسٹ کرتی ہوں، میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، بٹ میں اس بات میں جذباتی ہو جاتی ہوں کہ پلیز اسٹاپ بینگ ججمنٹل. پلیز کسی کو کسی کے حالات سے، اس کی ڈریسنگ سے، اس کے وے آف ٹاکنگ سے جج مت کرو. ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بندہ کن چیزوں سے گزر رہا ہوگا، اور وہ کس طریقے سے، کیا پتہ یہاں پر کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اسٹیپ لیتی ہیں صرف اپنے آپ کو دماغ لگانے کے لیے. ہم جج کرنے پڑ جاتے ہیں، یار یہ کیا کر رہی ہے. نہیں کیا کرو، بلکہ دعا کرو ان کے حق میں کہ یا اللہ یہ جس چیز سے بھی گزر رہی ہے مولا اس کے لیے آسانیاں فرما. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کسی اور کی دعا کرنے کے لیے نا، کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں ہم، تو اس کے لیے بھی ہمارا ہی بھلا رکھا ہے کہ وہ دعا بالکل ایک دم ٹرن ہو گئے ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے. آپ کسی کی دعا کرو، وہ فرشتہ اپنی ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو اس نے کسی اور کے لیے مانگا ہے وہ اس کے لیے پورا کرتے. اتنا پیارا دین ہے ہمارا، اتنا پیارا دین، چیزوں کو اتنا آسان کیا ہوا ہے. خیر میں نہیں جانتی یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں سے کیوں، کس وجہ سے، کیسے بولیں، بس مجھے یہ بولنی تھی. دل بھاری ہو رہا تھا میرا، بہت بتانا تھا کہ یار اگر تکلیف میں ہو، پریشان ہو، مسئلے میں ہو، آزمائشوں میں ہو، امتحان میں ہو کسی، تو کسی کے پاس نہیں جانا، صرف ایک سجدہ کرتے نا، شکر کا، حاجت کا، اور پھر معجزہ دیکھ لینا. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور مجھے بتانا ضرور کہ کیسا لگا. اور وہ جو میں نے بتایا نا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ ضرور پڑھنا، اور جب بھی پڑھو مجھے ضرور دعا میں یاد رکھنا، اور اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ میری ساری پیاری 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 گڑیاؤں کو.